سورہ یونس کا آغاز ہے۔ سورہ یونس مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 10 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 51 ہے۔ اس میں 109 آیتیں ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ سورہ یونس کو سورہ یونس جو کہا گیا، اس کی حکمت یا اس کی وجہ مفسرین نے یہ بیان کی کہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کو سورہ یونس کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھے کہ کسی سورت کا نام رکھنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے۔ یہ تمام نام جو ہیں وہ من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے ہے۔ ہاں، حکمت بتائی جا سکتی ہے کہ یہ نام کیوں رکھا گیا۔ جیسے ہم مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں، بلا تمثیل و بلا تشبیہ۔ ہم کسی کا نام رکھنے کا اختیار نہیں رکھتے، ماں باپ اختیار رکھتے ہیں۔ ہاں، ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ماں باپ نے اپنے بچے کا نام یہ کیوں رکھا۔ یہ رمضان میں پیدا ہوا تھا، اس لیے اس کا نام رمضان رکھا۔ ان کے والد کو حضرت لقمان سے بڑی عقیدت تھی تو دوسرے بیٹے کا نام انہوں نے لقمان رکھا۔ ان کے جو پردادا تھے ان کا نام عثمان تھا تو اس نام پر انہوں نے اپنے تیسرے بیٹے کا نام عثمان رکھ دیا۔ تو یہ حکمتیں تو بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن ہم اپنی مرضی سے کسی کا نام نہیں رکھ سکتے، یہ اختیارات ماں باپ کو ہیں۔ تو جب مخلوق ہو کر مخلوق کو بعض اختیارات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اس میں دخل اندازی نہیں دے سکتے، تو یہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان صورتوں کے نام مقرر فرمائے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا۔ لہذا تمام صورتوں کے نام سیمائی ہیں، یعنی ہم نہیں رکھ سکتے، جو رکھا گیا وہی نام ہم لے سکتے ہیں۔ ہاں، اس کی حکمت بتائی جا سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الف لام را، حروف مقطعات ہیں، آیات متشابہات میں سے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول اسے خوب جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو تعجب ہوا، کیا لوگوں کو یہ بات عجیب معلوم ہوئی، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے وحی بھیجی انہی میں سے ایک مرد کی طرف، ان انذر الناس، کہ آپ لوگوں کو ڈر سنائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جو کافر تھے وہ کہنے لگے اللہ اس سے پاک ہے کہ وہ کسی بشر کو رسول بنائے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی بشر کو رسول نہیں بناتا۔ تو ان کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کیا انہیں اس بات پر تعجب ہے کہ جسے اللہ نے مقام و مرتبہ دیا اسے انہی میں پیدا کیا اور انہی لوگوں میں انہوں نے زندگی گزاری، اس پر تعجب کی کون سی بات ہے؟ اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ وبشر الذین آمنوا، اور ان کی طرف یہ وحی بھیجی کہ آپ مومنوں کو خوشخبری سنائیں، ان لہم قدم صدق عند ربہم، یہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے، یعنی بہت اونچا مقام ہے۔ تو پہلے تو کافروں نے کہا کہ یہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، یہ تو ہمارے جیسے ہیں، تو جب یہ ہمارے جیسے ہیں تو پھر رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمیں تو فرشتے نظر نہیں آتے، ہم پر تو کوئی وحی نازل نہیں ہوتے۔ لیکن پھر جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو دیکھا تو آپ سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک سراپا معجزہ، آنکھ بھی معجزہ، کان بھی معجزہ، زبان بھی معجزہ، ہاتھ بھی معجزہ، چہرہ مبارک بھی معجزہ۔ پھر حضور کے انہوں نے کلام کو دیکھا، کلام کو سنا، وہ سراپا معجزہ۔ قرآن انہوں نے سنا، قرآن کی ایک آیت جیسی آیت نہ بنا سکے۔
اس کے علاوہ ہزاروں معجزات رسول اللہ نے دکھائے، تو یہ عاجز آ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر یہ ہمارے جیسے بشر ہیں تو یہ جو دکھاتے ہیں وہ ہم تو نہیں دکھا سکتے۔ تو پھر عاجز آ کر انہوں نے کیا کہا؟ قال الکافرون، کافر بولے، ان ھذا لساحر مبین، بے شک یہ ضرور کھلا جادوگر ہے۔ تو گو کہ حضور کو جادوگر کہنا یہ بہت بڑی گستاخی اور ان کا یہ دعویٰ جھوٹ اور باطل ہے، مگر اس میں یہ واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ بشر کہنے کے بعد جب وہ عاجز ہو گئے تو انہوں نے یہ جملہ کہا۔ عاجز ہو کر انہیں کچھ سمجھ میں نہ آیا تو انہوں نے کہا یہ جادوگر ہیں، یعنی ہماری آنکھوں پر انہوں نے پٹی باندھی ہوئی ہے اور ہمیں یہ معجزات دکھا رہے ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، صرف ہماری نظر بندی کرتی ہے۔ حالانکہ خود ان کے دل اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ ان ربکم، بے شک تمہارا رب اللہ، اللہ ہے، الذی، جس نے خلق السماوات والارض، آسمان و زمین بنائے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ اتوار سے آسمان و زمین کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا اور جمعے کے دن مکمل ہوئی۔ اس زمانے میں یعنی جب کائنات کی ابتدا ہوئی تو نہ سورج تھا نہ چاند تھا، تو یہ سورج کا نکلنا، سورج کا غروب ہونا، اس سے دن کی مقدار کا تعین ہوتا ہے۔ تو 6 دنوں سے مراد یہ ہے کہ 6 دنوں میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا۔ وہ چاہے تو 1 سیکنڈ کے کروڑوں حصے میں پوری کائنات کو پیدا کر دے، لیکن 6 دنوں میں پیدا فرمانے میں حکمت لوگوں کو تعلیم دینا ہے کہ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ جلد بازی بری چیز ہے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بیج بویا جاتا ہے تو اللہ چاہے تو ہم رات کو بیج بوئیں، صبح اٹھیں تو پورا درخت تیار ہو، پھل بھی لگے ہوئے ہوں، لیکن اس کے لیے ایک وقت چاہیے۔ کوئی درخت جو ہے وہ سال کے بعد، کوئی 2 سال کے بعد، کوئی 5 سال کے بعد وہ بڑا ہوتا ہے، پھل دیتا ہے۔ اسی طرح 9 مہینے تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، پھر 9 مہینے کے بعد جب ولادت ہوتی ہے تو یکدم وہ جوان ہو کر کمانے نہیں لگتا، اس کے لیے ماں باپ کو 20 سال انتظار کرنا پڑتا۔ تو یہ سارے واقعات جو کائنات میں موجود ہیں ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ ہر کام کے لیے ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ تو اسی طرح ہم کسی کو نصیحت کرتے ہیں، اس کے اثرات آنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، اور ہم جب دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا فوراً ظاہر ہو جائے تو اس میں بھی ٹائم لگتا ہے، حکمت ہے اس میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ فرعون کو ہلاک کر دے، فرعونیوں کو ہلاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، اے ہارون، میں نے تم دونوں کی دعائیں قبول کر لیں، لیکن اس کے تقریباً 40 سال کے بعد فرعون ہلاک ہوا۔ تو دعا تو قبول تھی، لیکن 40 سال کے بعد اس کی ہلاکت ہوئی، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ تو یہ ساری باتیں ہم نے اس تفسیر کے تحت بیان کی کہ مفسرین نے فرمایا اللہ چاہے تو 1 لمحے کے کروڑویں حصے سے بھی پہلے کائنات کو پیدا کر دے، اور ایسی کروڑوں کائناتیں بنا دے، بے حساب کائنات بنا دے، لیکن 6 دنوں میں زمین و آسمان کی پیدائش لوگوں کی تعلیم کے لیے کہ وہ معاملات میں جلد بازی نہ کریں۔ ثم استوى على العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ عربی میں استوا کے جتنے بھی معنی ہیں، یعنی عربی سے اردو آپ ٹرانسلیٹ کریں تو استوا لفظ کے جتنے بھی معنی اردو میں ہیں یہاں پر کوئی معنی نہیں بیان کیا جا سکتا، کیونکہ استوا کا معنی ہے جا کر بیٹھ گیا، عرش پر برابر ہو گیا۔ تو یہ سارے معنی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہیں۔
تو ہماری اردو زبان اس لفظ کا معنی کرنے سے عاجز ہے، بلکہ دنیا کی تمام زبانیں اس لفظ کا معنی کرنے سے عاجز ہیں۔ یہ آیات متشابہات میں سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمت اور ڈائریکشن سے پاک ہے، اللہ رب العالمین جسم سے پاک ہے، بیٹھنے سے اور سونے سے اور لیٹنے سے پاک ہے۔ تو اس لیے صحیح و درست عقیدہ جو اہل سنت و جماعت نے بیان کیا، فرمایا استوى علی العرش، عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، یعنی جو اس کے معنی اللہ کی شان کے لائق ہیں وہی معنی ہم بھی مراد لیتے ہیں، وہ معنی ہمیں نہیں معلوم۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، بحث کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور بعض چیزیں بحث کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو جس طرح تقدیر کے مسئلے پر بحث کرنا منع ہے، آیات متشابہات پر بھی بحث کرنا منع، یہ ہمارے ایمان لانے کے لیے۔ بس ہمارا ایمان ہے اللہ نے عرش پر استوا فرمایا، استوا سے کیا مراد ہے وہ اللہ کی جانب اور اس کی عطا سے محبوب کریم جانب۔ یدبر الامر، وہ تمام معاملات کی تدبیر فرماتا ہے، ساری کائنات میں جتنی قدرتوں کا ظہور ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ما من شفیع، کوئی سفارشی نہیں، الا من بعد اذنہ، اللہ کی اجازت کے بعد۔ اس میں بت پرستوں کا رد ہے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے بت جو ہیں یہ سفارشی ہیں، تو فرمایا گیا کہ سفارش جو ہے وہی کر سکے گا جسے اجازت ملے گی، اور اجازت صرف مقبول بندوں کو ملے گی، ان بتوں کو اور جھوٹے خداؤں کو کبھی بھی سفارش کی اجازت نہ دی جائے گی۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ کی شان ہے جو تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، پس تم اسی کی عبادت کرو، افلا تذکرون، تو کیا تم دھیان نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ انہ یبدأ الخلق، بے شک وہی مخلوق کو پہلی بار بناتا ہے، ثم یعیدہ، پھر فنا ہونے کے بعد دوبارہ انہیں بنائے گا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو فنا کرے گا، اور فنا کرنے کے بعد دوبارہ کل بروز قیامت انسانوں کو، جنات کو پیدا فرمائے گا۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ اللہ ایمان والوں کو کہ جنہوں نے اچھے عمل کیے انہیں انصاف کا صلہ عطا فرمائے۔ والذین کفروا لہم، یعنی اس میں مقصد بتایا گیا کہ دوبارہ کل بروز قیامت اٹھایا کیوں جائے گا، اس لیے تاکہ نیک لوگوں کو اللہ اس کی جزا عطا فرمائے۔ والذین کفروا لہم شراب من حمیم، شراب کے معنی پینا، من حمیم، حمیم کھولتا پانی، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی ہے پینے کے لیے، ایسا گرم کہ جب قریب لایا جائے گا تو اس کی گرمی سے چہرے کی کھال اور گوشت وہ جھڑ کر گر جائے گا۔ وعذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ هو الذی، وہی ہے رب جس نے جعل الشمس ضیاء، سورج بنایا جگمگاتا، کیسا پیدا کیا، ہزاروں سال گزر گئے اس کی چمک دمک میں کوئی کمی نہیں آئی۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ سورج کے اندر ایندھن جل رہا ہے، اور ایندھن کی وہ مقدار بھی بتاتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ آگ روشن کی جاتی ہے، آگ کی روشنی کتنی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے کتنا ایندھن استعمال ہوتا ہے۔ ایک گھر کے اندر جنریٹر اگر چلایا جائے
وہ پورے گھر کو روشن کیا جائے تو اس جنریٹر میں کتنا ایندھن استعمال ہوتا ہے. تو وہ سورج جو پوری زمین کو روشن کر رہا ہے تو بتائیے اس میں کتنا ایندھن لگتا ہوگا. لیکن نہ ایندھن میں کمی آتی ہے نہ روشنی میں کمی آتی ہے. یہ رب کی قدرت پر دلیل ہے. والقمر نورا، اور اللہ نے چاند کو چمکتا ہوا بنایا. سائنسدان کہتے ہیں کہ چاند جو ہے وہ آئینے کی طرح ہے، کہ جس طرح آئینے میں روشنی پڑتی ہے تو وہ آئینہ چمکنے لگتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ آئینہ، چلیں آپ اس کو آئینہ مان لیں، لیکن رب نے کیسا آئینہ بنایا کہ ہزاروں برس ہو گئے اس کی چمک دمک میں کوئی کمی نہیں آتی. وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور اللہ نے چاند کی منازل مقرر فرمائی. منزل سے مراد یہ ہے کہ چاند ہر رات کو جہاں پہنچتا ہے اسے ایک منزل کہتے ہیں. تو اس طرح چاند کی 28 منزلیں ہوتی ہیں. 29ویں شب کو چاند چھپا ہوا ہوتا ہے، اور 30ویں شب ہو تب بھی چاند نظر نہیں آتا. تو چاند کی کتنی منزلیں ہیں؟ 28. تو رات کو چاند جہاں پر پہنچا ہوا ہوتا ہے، یعنی وہ مدار پر، آربٹ پر، وہ چلتے چلتے جس مقام پر پہنچتا ہے اسے ایک منزل کہتے ہیں. اور یہ 28 منزلوں کا جو سفر ہے، یہ سفر 12 برجوں پر تقسیم ہے. برج جو ہے یہ ستاروں کے جھرمٹ کو کہتے ہیں جو مختلف شکلوں کے ہیں. تو یہ 12 برجوں پر 28 منزلیں تقسیم ہیں. تو ایک برج سے لے کر دوسرے برج تک جانے میں چاند کو 2.5 منزلیں طے کرنی ہوتی ہیں. تو ہر برج کے لیے وہ 2.5 منزلیں ہیں. اس طرح یہ ٹوٹل 28 منزلیں ہوئی. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کو جان لو. ما خلق اللہ ذلك الا بالحق، اللہ نے اسے حق کے ساتھ پیدا کیا. یعنی چاند کو، سورج کو، پوری کائنات کو اللہ نے ایسا بنایا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی قدرت پر دلیل ہے، اس کی وحدانیت پر دلیل ہے. یفصل الآیات، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے. لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، تاکہ وہ غور و فکر کر کے ان سے نفع اٹھائے. ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں، ان کا بدلتا آنا، رات ہے پھر دن ہے، پھر رات ہے پھر دن ہے، اور یہ بدلتے رہتے ہیں. پھر ان کی مقدار بھی بدلتی رہتی ہے، کبھی راتیں بڑی ہیں کبھی دن بڑا ہے. وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو اللہ نے آسمان و زمین میں پیدا کیا، ان تمام باتوں میں لآیات لقوم یتقون، اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ سے ڈرتی ہے. اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو ان نشانیوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور ان کے دل جو ہیں وہ مردہ ہیں. ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ کہ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، یعنی جو آخرت کو نہیں مانتے اور آخرت میں رب سے ملاقات پر یقین نہیں رکھتے. وہ رضوا بالحیات الدنیا، اور وہ دنیا کی زندگی کو پسند کر بیٹھے. جب آخرت کے بارے میں یقین ہی نہیں تو ان کے لیے تو صرف دنیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی میں مزے کرنے ہیں، دنیا کے لیے جیتے ہیں، دنیا کے لیے مرتے ہیں. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اس دنیا کی زندگی پر وہ مطمئن ہو گئے. وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، غفلت میں ہیں. اس دار فانی کو، آخرت پر کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس پر وہ فوقیت اور ترجیح دیتے ہیں اور ساری زندگی دنیا کی طلب میں گزار دیتے ہیں.
اولئک مأواہم النار، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ وہ گناہ کرتے ہیں۔ محترم پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ آیت کریمہ کافروں کے بارے میں ہے۔ کافر دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، انہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کیا اور دنیا کی زندگی پر وہ مطمئن ہو گئے، اور انہیں رب کے دربار میں جانے کا کوئی خیال نہیں۔ یہ تو کافروں کا ذکر ہے، کیونکہ وہ آخرت کو مانتے نہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان اگر یہی سوچ رکھے کہ اسے آخرت کی فکر نہ ہو، رب کے دربار میں حاضر ہونے کا خیال نہ ہو، اور وہ دنیا مل جائے تو مطمئن ہو جائے، دنیا چلی جائے تو پریشان ہو جائے، بڑے بڑے گناہ کر کے کبھی پریشانی نہ ہو، لیکن دنیا کا تھوڑا سا نقصان ہو جائے تو نیند اڑ جائے، تو ایسے لوگ تو غافل ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر مومن ہیں تو خطرہ یہ ہے کہ ان کا ایمان برباد ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب انہیں جنت کا راستہ دکھائے گا۔ مومن جب قبر سے نکلے گا تو اس کا نیک عمل خوبصورت شکل میں اس کا استقبال کرے گا۔ مومن کہے گا تو کون ہے؟ نیک عمل کہے گا میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اس کے لیے نور ہوگا، اور یہ نیک عمل جو نور بن کر اس کے ساتھ چلے گا وہ اسے لے کر جنت تک پہنچا دے گا۔ جب کافر اٹھے گا تو معاملہ بالکل برعکس ہوگا، اس کے برے اعمال بری شکل میں ہوں گے اور وہ اسے پکڑ کر جہنم میں لے جائیں گے۔ تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، دعواہم فیہا، ان کی گفتگو کی ابتدا جنت میں اس طرح ہوگی، سبحانک اللہم، یعنی جب بھی وہ دعا مانگیں گے یا جنت کے اندر گفتگو کریں گے تو پہلے اللہ کی پاکی بیان کریں گے، سبحانک اللہم، اے اللہ تجھے پاکی ہے، وتحیتہم فیہا سلام، اور آپس میں ملتے وقت وہ ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے۔ ان کے ملتے وقت خوشی کا پہلا بول سلام ہے۔ تحیتہم، تحیہ کہتے ہیں ملتے وقت انسان جو خوشی کا پہلا لفظ کہتا ہے اسے تحیہ کہتے ہیں، تو جنتیوں کا تحیہ جو ہے وہ سلام کرنا ہے۔ اہل جنت آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، فرشتے بار بار آ کر انہیں سلام کریں گے، اور فرشتے بار بار آ کر انہیں رب کا سلام پہنچائیں گے۔ وآخر دعواہم، اور ان کی دعا کا آخر یا ان کی گفتگو کا آخر اللہ کی حمد اور ثنا ہوگا، ان الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی جنت میں جانے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہنم میں لے جانے والے کاموں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔